بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، میری آج کی ویڈیو 26 دسمبر کو ہونے والے سورج گرہن سے متعلق ہے۔ 26 دسمبر کو آدھی دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ جی ہاں، سورج گرہن ہونے والا ہے۔ سورج گرہن کے دوران کیا کرنا چاہیے، انسانی زندگی پر اس کے اثرات اور سنت نبوی اور قرآن پاک کے مطابق ایک خاص عمل بھی بتاؤں گی۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پاکستان کے تمام جنوبی علاقے 20 سال بعد تقریباً پورا سورج گرہن دیکھیں گے۔ آخری بار ایسا 11 اگست سن 99 کو ہوا تھا جب شام 5:26 کراچی میں خاص طور پر سورج مکمل گرہن ہو گیا تھا اور شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ سورج گرہن کراچی میں مکمل سورج گرہن تھا، یعنی اس میں سورج کا 100% حصہ چاند کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب پورے 20 سال بعد اس سال یعنی 26 دسمبر 2019 کی صبح 7:34 بجے سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہوگا اور صبح 8:46 پر سورج گرہن سب سے زیادہ ہوگا اور صبح 10:10 پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب بات کی جائے کہ یہ سورج گرہن کہاں زیادہ دیکھا جائے گا تو یہ سورج گرہن جنوبی پاکستان خاص طور پر ساحلی علاقے جیسے کراچی، گوادر میں سب سے زیادہ ہوگا، جہاں سورج کا 80% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا وقت کچھ رات میں تبدیل ہو جائے گا۔ سورج گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقے میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ مکمل سورج گرہن یا 70% سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے نہ دیکھیں، کیونکہ اس طرح انسان ہمیشہ کے لیے اندھا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس دوران سورج کی طرف نہ دیکھیں۔ حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت گھر سے باہر نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں، سورج کی ریڈیشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ عام سن گلاسز کا استعمال سورج گرہن کے دوران سورج سے نکلنے والی ریڈیشن سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ غلطی سے بھی ایسا نہ کیجیے گا کہ سن گلاسز پہن کر سورج گرہن کو دیکھنے لگ جائیں۔ بچے اور بوڑھے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سنت اور قرآن کے مطابق مسلمان سورج گرہن کے دوران اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، نماز کسوف ادا کریں۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے۔ نماز کسوف کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کسوف کا معنی سورج گرہن اور خسوف کے معنی ہے چاند گرہن، اور یہ وہ نماز ہے جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے آسمان بھی غمگین ہے، جس کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی رب کائنات ان کو ماند کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے تھے جیسا قیامت آ گئی ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ پاک بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں جن میں بہت لمبی قرأت ہو، رکوع اور سجدے بھی خوب دیر تک ہوں، اور سورج صاف ہونے تک اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اس عمل سے رزق میں برکت ہوگی، حاجات پوری ہوں گی۔ چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اسماء مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آپ کثرت سے آپ نے ان اسماء مبارک کا ورد کرنا ہے، اپنی حاجات کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے یا اللہ یا باسطو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو خود بھی عمل کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔